والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں دورہ تفسیر القرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج اس کا 5واں درس ہے اور 5 ہی رمضان المبارک ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے، ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے نزول کے درمیان جو فرق تھا اور نزول کا جو معنی تھا اس کو ہم نے بیان فرمایا۔ لکھا ہوا نزول اور بولا ہوا نزول اس میں فرق ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے وہ کہلوا کر اترا، بولا ہوا، لکھا ہوا نہیں، اور یہ افضل ہے۔ تو اس حوالے سے پھر مزید وضاحت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، دیگر انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ حضور کو اللہ نے اس میں بھی ممتاز رکھا ہے۔ اور یہ لکھا ہوا جو بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب بن سکتا ہے، لیکن جو بول کر کہا جاتا ہے وہ کئی طرح بولا جاتا ہے اور اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں اور کئی مقصد اس کے متکلم لے سکتا ہے۔ سوال انداز ہو، انکار کا انداز ہو، تعجب کا انداز ہو، تمسخر کا انداز ہو۔ اس پر مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حالانکہ وہ ستارے تھے، وہ چاند تھا، وہ سورج تھے، تو چاند سورج یا ستارے کو کوئی رب کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا، وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ھذا، یہ تو یہ قرآن پاک میں موجود ہے 7ویں پارے میں، ھذا من ربی، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو کہا یہ تو شرک ہے، تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ہمارے پاس لکھا ہوا آیا ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا۔ تو بولنے کے لہجے ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے انکار کے طور پہ بولا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوالیہ کہ تم ستاروں کو پوچھتے ہو تو کیا یہ میرا رب ہے جو ڈوب جاتا ہے؟ رب کوئی نعوذ باللہ من ذالک حادث ہوتا ہے؟ رب کوئی مخلوق ہوتی ہے جو چینج ہوتا ہے، جو بدلتا ہے، جس میں تغیر ہوتے ہیں، جس میں تبدل ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ پاک تغیر و تبدل سے پاک ہے، حرکت و نقل سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل یہ حرکت، نقل، یہ تغیر، یہ تبدیلیاں، یہ ٹھنڈا گرم ہونا، پیلا سفید ہونا، یہ ساری مخلوق کی صفات ہیں اور یہ حادث میں ہوتی ہیں، کبھی ڈوب گیا کبھی نکل آیا۔ تو اللہ پاک تو اس سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، تو ہو سکتا ہے انکار کے طور پر کہا ہو تم یہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے جو ڈوب جاتا ہے؟ تعجب کے طور پر بھی ہو، اسے رب مانتی ہیں جو ڈوب جاتا ہے؟ تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب کہا تھا، بول کر کہا تھا، اور ہمارے پاس آیا ہے لکھا ہوا، تو ممکن ہے کہ آپ نے اس سے اس طرح کہا ہو۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک جملہ بولا ہوا اسے مختلف انداز میں بولا جائے تو مختلف معنی بن جاتے ہیں، لیکن جس طرح لکھا ہوا آتا ہے تو پھر اس سے ایک ہی مطلب ہو اس کا۔ آپ اس کو سمجھ رہی ہیں؟
اب آگے دیکھیں کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ ایک تو یہ بھی سوال ہے، جیسے میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکام کو مانیں، یہ ضروری ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، اللہ نے انڈائریکٹ رکھا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ضروری ہے جب نبی کی زبان پاک سے یہ احکام ادا ہوں، نبی کی زبان پاک کے بغیر نہیں ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ ضروری تو ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ ہمیں ان لوگوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے ڈائریکٹ ہی۔ ہم نے کہا رب ڈائریکٹ ملتا ہی نہیں، اگر ڈائریکٹ ملتا تو پھر عقل کے سارا سسٹم ہوتا، تم سے خطاب کرتا، تمہیں ہی دیتا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور ہر آئرے وغیرہ سے وہ کلام کرتا ہی نہیں۔ جب کلام کرتا ہے تو اپنے یاروں سے کرتا ہے، اپنے نبیوں سے کرتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے کہ جو بندے جن کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے تو وہ عام بندوں سے باتیں کرتی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ان کے لائق ہوتے ہیں، جن کو اپنی بارگاہ میں انہوں نے پہنچایا ہوتا ہے، عزت دی ہوتی ہے، ان سے کلام کرتی ہیں۔ تو یہ احکام پر عمل کرنا ضروری، لیکن اس وقت ضروری جب وہ احکام نبی کی زبان سے ادا ہوں اور نبی سے وہ ملے تو پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں جبریل امین علیہ السلام سارے نبیوں کے بعد افضل فرشتے ہیں، لیکن جبریل کو بھی یہ مقام نہیں ملا کہ جبریل جو کہیں اس پہ عمل ہو، اس پہ عمل ہو۔ کیا یہ موجود نہیں ہے؟ بخاری شریف میں مشکات المصابیح میں موجود نہیں ہے حدیث بات، اور کتاب الایمان کی حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں سائل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ لمبی حدیث پاک ہے۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے سوال کیے، اس میں یہ بھی تھا مل اسلام مل ایمان مل احسان، بتائیے اسلام کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے، یہ بھی بتائیے احسان کیا ہے۔ اور وہ جبریل تھے، وہ پوچھ کر چلے گئے، لیکن حضور کو پتا تھا جبریل ہے، وہ ساتھ جتنے بھی غلام تھے انہیں پتہ نہیں تھا یہ جبریل ہے، کہ وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے اور ان پہ سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ آج پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں حضور کو کسی چیز کا نہیں پتا، یاروں کو پتہ نہیں، آقا کو پتہ ہے کہ فرشتہ ہے، آیا انسانی شکل میں ہے، آیا انسانی شکل میں ہے، اور پھر سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ حیرت بھی ہوتی ہے، کہتا ہے اسلام کیا ہے؟ جب حضور فرماتے ہیں تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ تو کہتا ہے ایمان کیا ہے؟ ایسے بھی سائل ہے، سائل کو پتہ ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں راز ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تو حضور بتا دیں ایمان یہ، کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا، تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوتا کہ ایسا سائل ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، جب جواب ملتا ہے تو تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں تو کم از کم اتنا تو خیال کر لو جس کی تم کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صوفیہ ہیں، اس مقام پہ صوفی پہنچے، ہم تو اس مقام پہ نہیں پہنچ رہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور صوفی اس مقام پہ پہنچے کہ ہر گھڑی ان کی توجہ اللہ کی طرف بھی رہتی اور اللہ کی توجہ ان کی طرف رہتی اور ان پہ اللہ کے انوار برستے۔ انہیں سب سے اونچا مقام احسان کا نصیب ہوا، جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے بندہ لا خوف ہو جاتا ہے، اور اب اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، اب جو بھی کرتا ہے رب کی طرف سے کرتا ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے، اور نیچے والا درجہ اتنا ہے جو ہمارا ہے، کم از کم اتنا تو خیال کریں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ابھی درس قرآن میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ دل میں بٹھا لے تو ہر گھڑی نور ہے، ہر گھڑی نور ہے۔ جہاں بیٹھے گا اس کا خیال یہ ہو مجھے رب دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ اس کا خیال کہاں ہے؟ اس کا خیال بارگاہ خداوندی میں ہے۔ خیال سے بندے کی پرواز ہوتی ہے، خیال جتنا پکیزہ ہے اتنا ہی یہ پکیزہ ہے، جتنا اعلیٰ خیال ہے اتنا ہی یہ اعلیٰ ہے۔ تو جب خیال میں اللہ اس کے رسول رہیں گے تو کہاں رہے گا؟
تو اس کے خیال میں نور رہے گا، تو جب خیال میں نور رہے گا تو جسم پر اس سے ظہور آئے گا، جسم پہ ظاہر ہوگا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیے اور سوال کر کے وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جبریل تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہیں جبریل کے آقا، صحابہ کو خبر دے رہے ہیں۔ صحابہ یہ انسانی شکل میں جو آیا ہوا تھا یہ فرشتہ تھا، لیکن اللہ ہے اس نے فرشتوں کو بھی یہ شان دے رکھی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو حضور کے خادم ہیں وہ نور ہو کر بشری صورت میں آ سکتے ہیں، اور جو آقا ہیں وہ نور ہو کر بشری صورت میں نہیں آ سکتے، وہ صرف بشر ہیں، کیونکہ جو بشر ہوتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کون سا قرآن پڑھ لیا تم نے؟ یہ بھی تو قرآن ہے، فتمثل اللہ بشرا سویا، یہ بھی تو حدیث ہے کہ جبریل کبھی آتے تھے تو بشری صورت میں آتے تھے۔ پتہ چلا نور اور بشر ضد نہیں ہے، ہاں ایمان کی ضد ہیں، کہ جس کے دل میں ایمان نہیں اس کے ہاں نور اور بشر ضد ہیں، وگرنہ قرآن بتاتا ہے نور اور بشر ضد نہیں ہے۔ اللہ نے نوری فرشتوں کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شکل بدل کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ لبادہ ہوتا ہے، حضور نور ہیں لیکن لبادہ بشریت میں ہیں، یہ کوئی ضد نہیں۔ جبریل نور ہیں تو لبادہ بشریت میں بھی آتے، ملک الموت علیہ السلام لبادہ بشریت میں بھی آتے۔ وہ عصا لکڑ کا تھا، لیکن جب رب کا جلوہ بڑھا تو اس میں نور کی صفت آئی، تو اب وہ جو عصا ہے اس میں جان پڑ گئی ہے۔ سانپ کھاتا ہے، کیا عصا بھی کھاتا ہے؟ کیا لکڑ بھی کھاتی ہے؟ کیا دریا بھی راستے دیتے ہیں؟ کہاں دیتے ہیں؟ جب رب چاہتا ہے تو پھر ایسا کروا لیتا ہے۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ جبریل تھے، فرمایا یہ جبریل تھے، اور جبریل آئے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں آئے تھے؟ دیکھو تم کتنے خوش قسمت ہو، یہ امت کتنی اعلیٰ امت ہے کہ جبریل آئے ہیں۔ تو کیوں آئے ہیں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر دی۔ اب پتہ تھا صحابہ کو، لیکن حضور بتا دیے، کہتے حضور کو پتہ کوئی نہیں۔ ہم نے کہا تم نے کس کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ حضور یہ بھی بتا رہے ہیں، حالانکہ ادھر آ کے جبریل نے کہا میں آیا ہوں تو دین سکھانے آپ کے ذریعے نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو سدرہ سے کیوں بھیجا ہے کہ دیکھو یہ دین کتنا اعلیٰ ہے، اور تم دیکھو تمہیں میرے صدقے رب نے کتنی عزتیں دی ہیں، کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اس لیے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ ڈائریکٹ وہ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہا ہے اب سن کے مجھ سے تم اس دین کو سیکھو۔ اگر جبریل امین کی اطاعت لازم ہوتی تو پھر جبریل کہہ دیتے اے صاحبو میری طرف توجہ کرو، میں جبریل ہوں، تو بس احسان یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اس پہ عمل کرو۔ کیوں؟ جبریل کو پتہ ہے میری اطاعت ان پر لازم نہیں، آمینہ کے لال کی اطاعت ان پر لازم ہے، یا ان کی زبان سے سنیں گے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب یہاں سے سمجھ رہی ہیں آپ کہ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عصر کی نماز حضور پہ قربان کر دی، حضور کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا اور عصر کی نماز چلی گئی۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا معاملہ ہے، اور انہوں نے جان جہان کو دیکھا ہے کہ حضور کی نیند مبارک ہے اور صدیق اکبر ہیں، اور سانپ ڈس رہا ہے اور کتنا سخت ہے، اور آپ اس کی شدت برداشت کر رہے ہیں لیکن حضور کو نہیں اٹھا رہے۔ حالانکہ جان بچانا ضروری ہے، لیکن صدیق اکبر بتا رہے ہیں اور جان سے جان جہاں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ایمان بچانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے جان دے دی، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور شیر خدا نے جو کرنا تھا وہ کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں اپنا سر اقدس رکھا ہوا ہے، یوں سمجھو ریل شیر خدا کی گود تھی اور قرآن ان کی گود میں تھا۔ شیر خدا ایک طرف رسول اللہ کو دیکھتے تھے، دوسری طرف سورج کو دیکھتے تھے کہ عصر کی نماز، اور دوسری طرف جن کے ذریعے ملی ہے نماز۔ تو پھر عشق نے یہی فیصلہ کیا کہ علی نماز در قضا ہو پھر ادا ہو، نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، چہروں کی قضا کب ادا ہو۔ اور کسی نے کیا کہا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی،
ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب وہ شیر خدا ہیں، یہ کوئی قصے نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حدیث کے حصے ہیں۔ لوگوں کو دھوکے دیتے ہو، کہتے ہو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے کہا کمینے تیری کوئی حیثیت نہیں، تو کچھ بھی نہیں، تو ذلیل ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حضور کی حیثیت نہیں تو پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو کتنی حیثیت ہے، صحابہ سے پوچھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام خدا کیا ہے، یا پھر صحابہ کے خدا سے پوچھو یار کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ عصر کی نماز فرض نماز، اور جب سب نمازوں میں سے اعلیٰ نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ پاک فرماتا ہے ساری نمازیں تو پڑھنی ہیں، قائم کرنی ہے، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وہ نماز وسطیٰ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ لیکن شیر خدا اور وہاں ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہی کیا کہ نماز قضا ہو جائے، لیکن حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، امتحان تھا نا، یہ تو نہیں حضور کو پتہ نہیں، حضور فرماتے ہر نبی کا دل جاگتا، ہر نبی کا دل، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ تو آزمائش تھی، آپ پاس ہوئے تو ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا۔ بتاؤ کون سی اطاعت تھی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ فرض ہیں، تو حضور کہہ رہے ہیں اللہ جتنا وقت علی کا میری نیند کے خیال میں اور ادب میں گزرا ہے، یہ سارا وقت تیری فرما برداری میں گزرا ہے۔ نماز قضا ہو گئی لیکن حضور فرماتے تیری اطاعت میں گزرا، تیری فرما برداری میں گزرا ہے۔ اے اللہ سورج کو واپس بھیج دے، بتاؤ کسی کو طاقت ایسی ہے تو بتائے سورج کو واپس لا کے بتائے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اور مغرب سے عصر ہو رہی ہے، مغرب سے عصر، پھر نماز ادا ہوئی، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب ہوئی۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نچی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ کہا جس کی آنکھیں بند ہیں وہ تو دیکھے میرے آقا کی طاقت، کہ رب قادر ہے جس نے قدرت دی ہے آمینہ کے لال کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں سورج، اب وقت نہیں ہے کہ بتائیں سورج کی رفتار کتنی ہے، پھر اسے واپس لانا، پھر بھیجنا، کتنی طاقت ہے، لیکن یہ رب نے اپنے محبوب کو دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کردار ادا کیا تو حضور نے واضح کیا کہ نہیں کہ یہ میری اطاعت ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے جان دی، جان دے دی، اور جان بچائی نہیں بلکہ ایمان بچایا ہے، عشق ہے، ادب ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا آپ نے کیا کر دیا، آپ نے کیا کر دیا، بلکہ یہ تو اطاعت میں ہے۔ تو جبریل کی اطاعت نہیں ہم پہ واجب، جبریل کے آقا کی اطاعت واجب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم القدر کہتے ہیں پھر پتہ چلا، ثابت ہوا، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرمایا پتہ چلا یہ جتنے بھی فرض ہیں یہ فروع ہیں، اصل جو تابعداری ہے، تبعداری ہے، اصل جو فرما برداری ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ اگر رسول اللہ کی فرما برداری میں نماز چلی جائے وہ بھی عبادت ہے، حضور کی فرما برداری میں جان چلی جائے وہ بھی عبادت ہے، حضور کی فرما برداری میں ظاہراً زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، دل میں ایمان ہو تو یہ بھی فرما برداری ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں حضور کی اطاعت ہے اور حضور ہی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ یہ کیا در حقیقت حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا حکم مانے تحقیق اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ یہ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو حضور کو نہیں کر رہی ہیں، ان کے ہاں تو حضور کی نعوذ باللہ من ذالک کیا بات کریں، ڈاکی کی حیثیت ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، ایسا لفظ بھی نہیں ہم بول سکتے، لیکن انہوں نے لکھا اور وہ بولتے بھی ہیں، کہتے تھے وہ ایک بس ڈاک دینے والے تھے، ڈاک دے کے چلے گئے۔ تو جب ڈاک سے تعلق ہوتا ہے، نعوذ باللہ ڈاکی سے تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی سوچ سکتے ہیں لفظ، حضور پر لفظ ڈاکیا بول سکتے ہیں، اور پھر کہنا ڈاکیا چلا گیا، تمہارے پاس خط آ گیا، یہ خط ہے آپ کے پاس، بس خط پڑھو، ڈاکی سے تمہارا کیا تعلق؟ ہم نے کہا شرم کرو، حیا کرو، کلمہ کس کا تم نے پڑھا؟
کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور کو نکال رہے ہو تو مسلمان رہو گے۔ حضور کے بغیر ملتے ہی کچھ نہیں، آپ کے بغیر ملتے ہی کچھ نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مل رہا ہے صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کی طرف آپ توجہ کریں۔ نبی کی جو خواب ہوتی ہے یا پھر نبی کو الہام ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، یا پھر غیبی آواز آتی ہے، تو اس پر اطاعت لازم ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس پر وحی کے علاوہ تو اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آئی کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اب مجھے بتاؤ کہ بغیر کسی گناہ کے کیا قتل کر سکتے؟ اجازت ہے؟ اب بیٹے کا تو کوئی قصور نہیں، تو کسی کو تو اجازت نہیں کہ اسے ایسے ہی قتل کر دے، کوئی قصاص ہو، پھر قاضی کے پاس ہو، کوئی فیصلہ ہو، ایسی تو کوئی صورت نہیں، بدلہ کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا کہ آپ بچے کو ذبح کر دیں۔ تو اب یہ بے گناہ ذبح کرنا، قتل کرنا گناہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حق میں یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا، یعنی اوروں کے لیے کرنا گناہ ہے، ابراہیم آپ کے لیے نہیں، یہ نبی ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا آپ نے وہ کیا۔ اب نبی کے علاوہ کسی کو خواب آ جائے، الہام ہو جائے یا ایسی آواز آئے تو اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے کہ اسے خواب آئے بیٹے کو قتل کر دو، وہ نہیں کر سکتا، یہ شریعت کی اس کے لیے خراب ہے، وہ نبی کے حق میں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ نبی کی خواب، نبی کا الہام، اس کی بھی اطاعت لازم ہوتی ہے، غیر نبی کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ اب مزید آپ آگے جائیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی تو نہیں ہیں، نہ ہی یہ سارے نبیوں کے استاد ہیں، بلکہ یہ قاصد ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہی ان کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا کہ یہ خادم ہیں نبیوں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور یہ ان کا کام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس حاضر ہونا۔ تو اب اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت الہیہ کے اختیار والے حکام وہ نبیوں کے پاس، وہ نبی ہیں کہ نبی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے حکم کرنے والے ہیں اور اللہ کی ادا سے یہ حکم کرنے والے ہیں۔ جبریل صرف پہنچانے والے ہیں، جبریل حکم کرنے والے نہیں، جبریل حاکم نہیں ہیں، جبریل قاصد ہیں اور جبریل ان کے خادم ہیں، لیکن جن کے پاس لے کر وہ پیغام آ رہے ہیں وہ حاکم ہیں۔ ابھی نہیں آپ سمجھے، اس حاکم سے پتہ نہیں کتنوں کا معدہ خراب ہو جائے گا کہ جب یہ سنیں گے کہ انبیاء حاکم ہیں۔ ہم نے کہا ہاں انبیاء حاکم ہیں، اللہ نے انہیں بے بس نہیں بنایا، بے کس نہیں بنایا، رب نے اپنی سلطنت میں ان کو حاکم بنایا ہے اور پھر ان کا حکم چلا ہے۔ تو جبریل امین قاصد ہیں، وہ لے کر آتے۔ اب یوں سمجھے ایک ضلع کا افسر ہوتا ہے اور ایک محکمے کا ڈاکیہ ہوتا ہے، تو اب بادشاہ کی طرف سے وہ جو ڈاک ہوتی ہے وہ قاصد، وہ حاکم کے پاس لے کر آتا ہے، تو ڈاک لانے والا وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ حاکم نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ڈاک لے کر آتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے جو ڈاک لے کر آئے گا تو ڈاک لینے والا وہ قاصد ہیں، اور جس کے پاس ڈاک آتی ہے وہ حاکم ہے، اور پھر جو ڈاک پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ وہ رعایا میں عمل کراتا ہے، اسے حاکم کہتے ہیں۔ آپ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ لوگ ایسے بولتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا حاکم کسے کہتے ہیں۔ حقیقت میں حاکم کون ہے؟ اللہ، اور اسی نے انبیاء کو حاکم بنایا ہے۔ اور ادھر تو کس کو پوچھو کہتا ہے میں حاکم ہوں، میں حاکم ہوں، ویسے شرک کے فتوے لگاتی ہیں۔ کہاں یہاں تو چھوٹے چھوٹے کو پوچھو وہ بھی حاکم بنا ہوتا ہے، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں فیصلے کرنے والا ہوں، میں بھی ہی ہوں، لیکن اللہ کی ادا سے، اللہ کے اختیارات کا رب نے ان کو حاکم بنایا ہے، ان کو حاکم بنایا۔ اب مزید آپ آگے چلیں تو ایک فرق یاد رکھیں قرآن اور حدیث کا۔ اس کا قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھیں۔ ایک تو دونوں کی اطاعت ضروری ہے، دونوں کی،
اور دونوں ہی وحی الہی ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی بولے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی، اور دونوں کی اطاعت ضروری ہے، دونوں کی اطاعت۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو عبارت ہے اور یہ جو کلام ہے اور جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کس کی طرف سے ہیں؟ جسے ہم عبارت بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عبارت، الفاظ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اور مضمون ہیں اور جو معنی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ دو چیزیں بتائیں، قرآن پاک کے الفاظ کس کی طرف سے ہیں اور قرآن پاک کے معنی کس کی طرف سے ہیں؟ قرآن پاک کا مضمون کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے، حدیث پاک کا معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ آمینہ کے لال کے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ الفاظ رسول اللہ کے، معانی، مضمون، مطالب اللہ کے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، تلاوت معنی کی تو نہیں ہوتی۔ بولے صحیح، تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ اور معنی اور مضمون کی نہیں ہوتی۔ تو معنی اور مضمون کہاں ہوتا ہے؟ معنی کہاں ہوتا ہے؟ معنی تو ہمارے دل میں ہوتا ہے، معنی کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے، دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ میرے اندر ہی ہے نا، تو یہ الفاظ اس کو ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ دیکھا تو نہیں جاتا نا، ہم دیکھ تو نہیں رہے نا، لیکن الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، یہ حروف ہمارے کانوں تک آ رہے ہیں، تو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں کہ قاری صاحب یہ سمجھا رہے ہیں، علامہ صاحب یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو بولتا ہے وہ اپنے اندر کا جو بھی جو ٹوپیاں ہیں اس کے اندر معنی ہیں، ان معنیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور معانی رسول اللہ کے، خدا کے ہیں۔ اب اتنا سمجھ میں آ گیا؟ تو اب دو ہی وحی ہوئی، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جسے ہم حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ آگے چلیں کہ یہ جو وحی تھی وہ تو جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، یا آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ عز و جل سے سنی۔ تو یہ تو وہ ہے جو قرآن ہے۔ اب حدیث پاک بھی وہی ہے، تو پھر یہ کیسے؟ تو اس کی دو صورتیں بیان کی۔ ایک یہ کہ بطور الہام اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتا، وہ مضمون، وہ معنی حضور کے دل میں القاء کرتا، تو عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا کہ یا فرشتہ ہی عرض کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ اس کو بیان فرما دیتے۔ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب آپ مزید آگے چلیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو میں نے بات کی، اس لیے نماز میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی، حدیث پاک کی نہیں۔ کس کی؟ کیونکہ تلاوت تو الفاظ کی ہوتی ہے، تو الفاظ تو قرآن ہے، تو اس لیے تو حدیث پاک تو معنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو نماز میں اس لیے حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب اور یہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ الفاظ ہیں، تو قرآن پاک کے احکام حدیث پاک سے منسوخ ہو سکتی ہیں۔ احکام وہ کیسے منسوخ ہو سکتی ہیں؟ آپ پڑھیں گے، ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ جگہ آپ کو ملے گی کہ جس سے حدیث پاک نے قرآن پاک کے حکم کو منسوخ فرمایا۔ حکم کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے تو اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے کہ حدیث پاک سے قرآن پاک کا یہ حکم منسوخ ہوا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اب قرآن پاک میں موجود ہے، انہوں نے خواب میں بھی دیکھا، مجھے 11 ستارے دیکھے جو سجدہ کر رہے ہیں، 11 کوکبا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں منع ہے۔ کسی کو بڑے سے بڑا پیر بھی ہو سجدہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا اگر اجازت دیتا تو پھر بیوی کو دیتا، اپنے خاندان شرک نہیں ہوتا، وگرنہ شرک ہو تو پھر پہلے بچے گا کون؟
پہلے نبی بھی ہیں ان کے پیچھے پھر ان کی امت بھی ہے، تو سجدہ تو جائز تھا۔ جن لوگوں نے یہ پکڑ لیا وہ قبر میں جا کے سجدہ کیا مشرک ہو گئے۔ ہم نے کہا تم نے ایک دین کی دال بھی نہیں پڑھی، تم نے قرآن ویسے دعوت قرآن، تفہیم القرآن، دن بھی قرآن، رات کو بھی قرآن، کبھی ادھر قرآن پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو ظالموں۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سجدہ نہیں، باقی کس کو کر سکتی ہیں؟ اور صحابہ نے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ دیکھو نا ان کا ایمان کتنا تھا، صحابہ کا کتنا پیار تھا۔ یہ تو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، تو کیا یہ تصور ہمارے جیسا ہے؟ اس پلیت نے کیا کہنا کہ میں سجدہ کروں، میں یہ کروں وہ کروں؟ صحابہ نے حضور سے عرض کی، جب صحابہ نے دیکھا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا کا وہ کام کیا ہے؟ ماں تو بکریاں بھی حضور کو جھکتی تھیں۔ پھر انہوں نے عرض کی ہمیں اجازت دیجئے، تو حضور نے اجازت دی، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا صحابہ نے سجدہ کر بھی دیا تھا۔ جب وہ دیکھ کر آئے وہ میرے آقا اتنی شان، عبادت کا نہیں تعظیم کا۔ کس کا؟ تعظیم کا۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی اجازت دیتا، اللہ نے آپ کو تھاٹی دے رکھی ہے، قرآن سے دکھاؤ کہ سجدہ تعظیمی منع ہے ظاہری طور پر۔ ویسے تو میں نے بتایا ہر شے قرآن میں ہے، لیکن سمجھے گا کون اور سمجھائے گا کون؟ سمجھانے کے لیے رب نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں اگر دیتا تو پھر بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں۔ اب قرآن میں موجود ہے سجدہ تعظیمی، لیکن حرام کیا ہے آمینہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کس سے؟ اب قرآن اٹھا کے آ جاتے ہیں، دیکھو اب لوگوں کو پتہ نہیں ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ عمل نہیں کرنا۔ اب کون سی آیت ہے اس کا مضمون جو ہے اس حدیث نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، کب نازل ہوئی، کب وہ آیا، کب یہ فعل تھا، کب فعل سے منع کیا، کب یہ قول تھا اس قول سے منع کیا۔ یہ تو ایک علمی بات میں کر رہا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو تھاٹی کوئی نہیں، حضور کے اختیار کوئی نہیں۔ ہم نے کہا ایک آیت نہیں، ہم کتنی آیات دکھا سکتے ہیں، ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیث دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دے رکھا ہے اور حضور نے اس اختیار کو استعمال کیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ منع فرما دیا۔ تو پتہ چلا ہر سجدہ عبادتی نہیں ہوتا کہ جس سے بندے کو مشرک کہا جائے، جس سے کافر کہا جائے۔ بعض سجدے تعظیماً ہوتے ہیں لیکن اس امت میں وہ حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے اجازت نہیں، چاہے وہ قبرستان ہو چاہے وہ کھڑا بندہ ہو، جو بھی ہو، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا اس کو کس نے منسوخ کیا؟ حدیث نے۔ کس نے؟ کیونکہ الفاظ کو نہیں منسوخ کر سکتے۔ نہیں سمجھ آ رہی شاید میں جو سمجھانا چاہتا، الفاظ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا الفاظ رہیں گے۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ تلاوت نہ ہو، قرآن کے الفاظ ہیں اور اس کی تلاوت نہ ہو، حکم پھر بھی باقی رہے، حکم۔ اور ایسا بھی ہے الفاظ بھی موجود، تلاوت بھی موجود اور اس کا معنی بھی موجود، اس کا تو بس تلاوت ہوتی ہے اور معنی منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب بھی تلاوت کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے دیکھا مجھے 11 نے سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ہم پڑھتے ہیں۔ پیچھے بھی آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن موجود ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک میں تلاوت ہو رہی ہے، اس پہ عمل نہیں۔ تلاوت ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کی بات کریں گے۔ بس میں آج ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی باتیں کل انشاءاللہ کریں گے۔ اب دیکھو اللہ جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول انہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ اور فرمایا وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ اب کتاب تو ہو گیا قرآن، تو حکمت کیا ہے؟ اب سمجھیں، جن لوگوں نے یہ بس قرآن بس قرآن، کیا بس، تو کوئی یہ نہیں ہے فرقان کا پیغام، یہ تو ڈنڈی ہے، ڈنڈی بھی نہیں ڈنڈا مار رہی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کتاب اور حکمت، کتاب تو آ گئی، فقط کہہ دیتا کتاب ہی کافی ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب ہی کافی ہے، لیکن کتاب کو سمجھے تو پھر نا، میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب سکھاتے ہیں
اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اب کتاب کا ذکر کافی تھا، لیکن آگے حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کس کا؟ حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگر حدیث پاک کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ وہ کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی کتاب کو بھی ماننا ضروری ہے، آمینہ کے لال کی زبان کو بھی ماننا ضروری ہے، حدیث پاک کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کیا قرآن پاک نامکمل ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا نہیں، قرآن پاک کمپلیٹ ہے، قرآن پاک کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، لیکن اس مکمل مضامین کو کون سمجھے گا؟ ان مکمل مضامین کو اور اس قرآن مکمل کے مطالب اور مفاہیم کو کون سمجھے گا؟ وہی جو مکمل ہوگا۔ شاید آپ سمجھے نہیں، وہی سمجھے گا جو، اگر سارے ہی سمجھ سکتے اس قرآن کو اور سارے ہی اس سے مسئلہ اخذ کر سکتے تو اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبی کو کیوں بھیجا؟ اگر ہر ایک کہتا ہے میں ہی سمجھ لیتا ہوں، میں ہی سمجھ لیتا ہوں، میں ہی مفکر ہوں، جیسے آج بنے ہوئے ہیں، مفکر ہو سکتا مفکر سیکھے کا بھی نہ پتا ہو، اور مفکر کے فکر کا مادے کا بھی نہ پتا ہو، اور فکر کے ہو سکتا صحیح معنی کا بھی نہ پتا ہو کہ مفکر میں کیا بنتا ہے، مفکر کسے کہتے ہیں، مدبر کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہ ہو، لیکن دو لفظ پڑھنے آگے کیا حدیث ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ بس قرآن ہی تو کہتا ہے کتاب اور حکمت، قرآن تو کہہ رہا ہے جو رسول دیں وہ دو، جس سے رکے سے بات آ جاؤ، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے اور محبوب پہ واضح کیا ہے، اور محبوب ہی کو مالک حکم فرما رہا ہے، محبوب اس کمپلیٹ قرآن کو سمجھائیے اور اس کی وضاحت کیجئے۔ قرآن کمپلیٹ ہے، لیکن اس کے معنی اور مطالب کو کون سمجھے گا؟ کون سا انسان ہے کہ جس کو خود سمجھے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور وہ انسانوں کی جان آمینہ کے لال ہیں جن کو اللہ نے کمپلیٹ بنایا ہے۔ قرآن بھی کمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ کو کمپلیٹ ہی سمجھائیں گے، کمپلیٹ کو کمپلیٹ ہی سمجھائیں گے، اور یہی حدیث پاک میں آئیں گے۔ تو حدیث پاک سے حضور نے پھر اس کی وضاحت کی، کیا کی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، آخری بات ہے۔ اب دیکھو، سمندر میں موتی نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی نکال لیتا ہے، نکالتا ہے، غواص چاہیے، ادھر بھی کہ وہ سارے کٹ لیندے نے، ایسے کہیں گے نا، سارے کٹ لیتے ہیں کہ تو کمینے، تجھے تو دنیا کا بھی نہیں پتا، تم نے کیا بات کر دی ہے؟ یہاں تو موتی نکالنے کے لیے بھی غواص چاہیے، سمندر کی گہرائی ہے تو سمندر کی گہرائی میں موتی تو ہیں، لیکن ہر ایک نہیں نکال سکتا، اس کے لیے غواص چاہیے۔ قرآن پاک بے کنار سمندر ہے، الفاظ کے اندر ٹھاٹھا مارتا سمندر ہے، ہر ایک اسے ہیرے موتی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے ایک ذات ہی بنائی ہے، وہ آمینہ کے لال ہیں، ان پہ یہ ٹھاٹھا مارتا سمندر نازل فرمایا ہے، اور نازل فرما کے فرمایا ہے محبوب کمپلیٹ بنایا ہے، تو جانتا ہے، اور پھر جس کو دینا ہے جو دینا ہے اس کے مطابق عطا فرما دے۔ تو پھر حضور نے عطا فرمائی، اس لیے قرآن بغیر حدیث کے کیسے سمجھا جائے گا؟ اب سمجھ آ رہی؟ اسی طرح حدیث بھی کمپلیٹ ہے۔ اب کوئی کہے کہ پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ فقہ کی کا جس طرح قرآن کے سمجھنے کے لیے آمینہ کے لال کی ضرورت ہے، آمینہ کے، اسی طرح آمینہ کے لال کو بھی سمجھنے کے لیے آمینہ کے لال کے علماء غلاموں کی ضرورت ہے، وہ بھی تمہیں سمجھائیں کہ یہ موتی ہے، یہ ہیرا ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی، تو اس لیے پھر وہ قیاس بھی کرتے ہیں، قیاس شرعی، اور اس کے پردے ہٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، پانچواں معنی ہے، اور رسول کا حکم مانو، اولی الامر منکم، یہ تیسری کون ہے؟ فرمایا امر والوں کا، جو تم میں سے امر والے ہیں ان کا بھی حکم مانو۔ کتنوں کا فرمایا؟ یہ دیکھو قرآن ہے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں،
کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، والرسول، اور کس کا؟ رسول کا حکم مانو، اور تیسرا اولی الامر منکم۔ ادھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے دو اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ایسے کیا تھوڑی ڈنڈی مارتے باز نہیں آئے؟ اور اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے۔ وہ کہتے ہیں دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم نے کہا تیسرا کدھر گیا؟ یہاں بھی کر دیا آدھی بات اور کر دیا ہے فضول۔ تمہیں نہیں پورا قرآن قبول؟ ہم تو پورے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کہاں گئے؟ کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور اولی الامر، اولی امر، امر والے، منکم تم میں سے، یعنی مجتہد، جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ علماء سے بھی چند ایسے علماء، صحابہ تو صحابہ ہیں، چند ایسے علماء ہیں کہ باریک سے باریک بات بھی اتنے پردوں میں پڑی ہوئی وہ غور کرتے ہیں تو سارے پردے ہٹا کے واضح کر دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں اولی الامر منکم، اور یہ فقہ کے منکر ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں مجتہد کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود مجتہد ہیں، ہم خود قرآن سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا تو قرآن رب کا پیغام نہیں سمجھ رہا کہ رب فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو پتہ چلا اللہ کی اطاعت تو لازم ہے، رسول اللہ کی اطاعت تو لازم ہے، اور ان کے تابع جو علماء ہیں، جو ان کے تابع ہیں، ہٹ کر نہیں، ان کی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اطاعت لازم ہے۔ تو قرآن کی اطاعت لازم ہے، قرآن سمجھایا رسول اللہ نے، ان کی اطاعت لازم ہے، اور رسول اللہ کا پیغام سمجھایا ہے تو مجتہدین علماء کرام نے، تو جس طرح ادھر اطاعت لازم ہے ادھر بھی اطاعت لازم ہے۔ قرآن کمپلیٹ ہے، رسول اللہ نے سمجھایا ہے، اور پھر آگے جو آیا ہے وہ آمنہ کے لال کے غلاموں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔